ایک بڑی پرومیننٹ خبر تھی آپ کے قائد نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور خبر یہ تھی کہ انہیں کہا گیا ہے 2014 میں ایک بزنس ٹائکون ان کے پاس آئے ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، شرازی نام ہے ان کا، اور وہ سر بیورو چیف تھے ان دنوں، تو انہوں نے یہ خبر بریک کر دی اپنے ٹیلی ویژن پہ۔ تو جتنے بھی ڈیفنس اینالسٹ تھے ان سب نے اس خبر کی تردید کر دی اور بتایا کہ یہ فیک نیوز ہے۔ بعد میں نواز شریف صاحب نے خود بتایا اپنے انٹرویوز میں کہ مجھے سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے پیغامات بھیجے گئے اور تھریٹ کیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ فیک نیوز کی بات، اور اس کا تو ٹائٹل ہی سارے کا پیکا کا گھومتا ہی فیک نیوز کے گرد ہے، جو گردش کرتا ہے۔ تو پھر اس طرح کی خبریں جو بعد میں سچ ہونی ہیں، کوئی کریڈیبل جرنلسٹ بھی دے رہا ہوگا تو ریاست کہے گی، آپ لوگ کہیں گے یہ تو فیک نیوز ہے، پھر کیا کریں گے؟ میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ جو ہے نا وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں دھرنوں کے دوران، ورنہ آپ آپ اپنا تیار رہیں کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کو آپ یاد رکھیں گے۔ تو میں نے تو ان کو میں نے کہا جی آپ نے جو کرنا کر لیں۔ نواز شریف نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر وہ موصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا، ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا۔ عمران خان صاحب، یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے۔ ایک ایس او ایس میسیج جی ایک صاحب ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا جی کیا کون سی ارجنسی ہے؟ کہنے لگے جی بہت ضروری ہے جی ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بلوا لیں، تو وہ میرے سٹاف نے ان کو بلوا لیا۔ انہوں نے مجھے بڑا فضول قسم کا ایک میسیج دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو ابھی ملنا ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں فار دا ڈے، تو اپنے میں تو ان کو نہیں یعنی ڈسٹرب کر سکتا کسی کو بھیج کے، تو آپ کل مل لیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں ابھی میسیج دینا، اور میسیج کہتے وہ کافی ریزسٹنٹ کہہ لیں گے۔ اچھا میں پھر آپ کو میسیج دے دیتا ہوں کہ میسیج یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ریزائن کر دیں یا کم از کم وہ چھٹی پہ چلے جائیں، اور امور سلطنت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اس وقت میرا بھی اس نے کیا کہ یا آپ کو حوالے کر دے۔ میں نے اس بندے کو ادھر ہی روک لیا۔ میں نے کہا یہ میسیج میں زندگی میں کبھی نہیں دوں گا، اور یہ اتنا بےہودہ میسیج ہے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میاں صاحب کو میں بلوا لوں، لیکن تم جب یہ بات کرو گے تو تم میرا نام نہیں لینا جب میسیج دو گے تو۔ 2014 کا دور تھا اور نواز شریف صاحب دھرنے فیس کر رہے تھے، اور تحریک انصاف کے دھرنے تھے، عمران خان صاحب کنٹینر پر برا جمان تھے۔ تو اس دوران بھی ایک بزنس ٹائکون کو لے کر خبر آئی کہ نواز شریف صاحب کو کہا گیا آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ تو اس وقت ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس خبر کو رپورٹ کر دیا۔ جتنے دفاعی اینالسٹ تھے ان دنوں میں 2014 کے دور میں، وہ سارے تردید میں آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ فیک نیوز ہے، یہ خبر ہو ہی نہیں سکتی، یہ فیک نیوز ہے۔ بعد میں نواز شریف صاحب ریکارڈ پہ آئے کہ ہاں انہیں ایک بزنس ٹائکون کے ذریعے حکومت چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ تو آج کا پیکا اور فیک نیوز اور آپس میں اس کو اگر آپ لنک کریں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بیرسٹر عقیل ملک صاحب اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ کے لیگل افیئرز کو لے کر، انہی کے پاس چلتے ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک بڑی پرومیننٹ خبر تھی آپ کے قائد نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور خبر یہ تھی کہ انہیں کہا گیا ہے 2014 میں ایک بزنس ٹائکون ان کے پاس آئے ہیں اور انہیں کہا گیا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، شرازی نام ہے ان کا، اور وہ سر بیورو چیف تھے ان دنوں، تو انہوں نے یہ خبر بریک کر دی اپنے ٹیلی ویژن پہ۔ تو جتنے بھی ڈیفنس اینالسٹ تھے ان سب نے اس خبر کی تردید کر دی اور بتایا کہ یہ فیک نیوز ہے۔ بعد میں نواز شریف صاحب نے خود بتایا اپنے انٹرویوز میں کہ مجھے سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے پیغامات بھیجے گئے اور تھریٹ کیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ فیک نیوز کی بات، اور اس کا تو ٹائٹل ہی سارے کا پیکا کا گھومتا ہی فیک نیوز کے گرد ہے، جو گردش کرتا ہے۔ تو پھر اس طرح کی خبریں جو بعد میں سچ ہونی ہیں، کوئی کریڈیبل جرنلسٹ بھی دے رہا ہوگا تو ریاست کہے گی، آپ لوگ کہیں گے یہ تو فیک نیوز ہے، پھر کیا کریں گے؟ نہیں، اس میں بھی ڈیفائنڈ ہے ود ان پیکا کے اندر، جو آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے اور بڑا ویلڈ کوشچن ہے، اور آپ نے مثال بھی بڑی ویلڈ دی ہے کہ اس وقت یہ بالکل ہوا، اور یہ بعد میں تمام تر معاملہ رپورٹ بھی ہوا۔ اس وقت صحافی نے اگر یہ خبر بریک کی تو صحافی دیکھیں، میں نے جب برطانیہ میں میڈیا لاز پڑھے
تو میں نے وہاں پہ یہ چیز ضرور دیکھی کہ آپ کے رینل ایبسولوٹ پریولیج ہے یا نہیں ہے، سورسز کو ڈسکلوز کرنے کے حوالے سے رینلز پریولیج بھی ہے، جب ڈیفیمیشن کی یا سلینڈر کی یا لائبل کی بات آتی ہے ان تمام تر لاز کے اوپر، تو وہاں پہ بڑی اسٹرکٹنس ہے، اور وہاں پہ اس تمام تر معاملے پہ جو ہے بڑا اس کو اسٹرکٹلی اور اسٹرینجنٹلی دیکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ ڈیفیمیشن کا مجھے بتا دیں کئی، بلکہ کل ایک میں صحافی کے پروگرام میں تھا، بڑی جید صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ود ان سرٹن نمبر آف ڈیز کے 60 دن کے اندر اندر انہوں نے اس تمام تر معاملے کو کلوز کرنا تھا ایز پر لا. 8 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، میری کمپلینٹ کا سر پیر نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. اور یہ سائبر کرائم کا حال ہے، اور وہ ان صحافی کے اوپر پرسنل اٹیکس تھے جو کیے گئے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر. تو دیکھیں یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن سم ویئر، کہیں نہ کہیں تو آپ کو وہ لائن ڈرا کرنی ہوگی. آپ امریکہ کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ ڈیفائنس ایکٹ ہے، وہاں پہ ڈیپ فیک اس کے حوالے سے ایکٹ انہوں نے دیا ہے، مختلف امریکہ کی ریاستوں نے مختلف قوانین دیے ہیں. اسی طرح آسٹریلیا میں حال ہی میں آپ دیکھیں کہ 16 سال سے چھوٹے بچوں کو انہوں نے سوشل میڈیا سے دور رکھا ہے اور ان پہ بین کیا ہے سوشل میڈیا کا. اسی طرح دیگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے بات کریں جہاں ریگولیشن کی بات آتی ہے، اگر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم آ کے آپ کے ملک میں رجسٹر نہیں کر رہا، مثال کے طور پہ ایکس کی اگر بات کر لیں تو ایکس کو برازیل نے بھی بین کیا ہوا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ آپ پاکستان کا موازنہ برازیل سے کیوں کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مختلف ممالک میں مختلف ایشوز ہیں.